بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے خلیجی اڈے شدید تباہ، کویت کا اڈا سب سے زیادہ متاثر۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکے ہیں۔ کویت میں واقع شیبہ پورٹ پر ایرانی حملے میں امریکی ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ علی السالم ایئر بیس، کیمپ بورنگ اور العدید ایئر بیس پر بھی شدید حملے ہوئے۔ العدید ایئر بیس کا ارلی وارننگ ریڈار سسٹم بھی تباہ ہو گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی نقصان ہوا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ حزب اللہ کے مسلسل میزائل حملے، اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم ناکام۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک اہم فوجی بیس پر میزائل حملہ کیا، جس کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ یہ بیس بہت حساس تھا۔ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم تیزی سے ناکام ہو رہا ہے اور انٹرسیپٹرز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ مل کر اسرائیلی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے حملے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ایران کا سخت انتباہ، خلیجی ممالک امریکہ کی مدد نہ کرے ورنہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے خلیجی ممالک کو سخت انتباہ دیا کہ اگر کوئی بھی علاقائی ملک امریکہ یا اسرائیل کی مدد سے ایران کے کسی جزیرے پر قبضے میں شامل ہوا تو اس کی اہم انفراسٹرکچر کو شدید جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی فوج ہر حرکت کی نگرانی کر رہی ہے۔ گزشتہ مہینے متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت کچھ ممالک نے امریکہ اسرائیل حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے دی تھی۔ ایران نے اس کے جواب میں 80 سے زیادہ میزائل اور ڈرون سے حملے کیے۔ روس ایران کو ڈرونز اور سپلائی فراہم کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کا گٹھ جوڑ مضبوط۔ ایران کو ڈرونز، ادویات اور خوراک کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ یہ سپلائی مارچ کے شروع میں شروع ہوئی تھی اور اس ماہ کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ مغربی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیلی حملوں کے فوراً بعد روس اور ایران کے درمیان خفیہ بات چیت ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب روس براہ راست مہلک ہتھیار ایران کو دے رہا ہے۔ پہلے صرف انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی، اب ایران کی جنگی صلاحیت اس سے مزید بڑھ گئی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ بڑا دھوکہ کرنے والا ہے، CNN تجزیہ کار کا سنگین انتباہ۔ CNN کے سیکیورٹی چیف نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ بڑا دھوکہ کرنے والا ہے۔ مذاکرات کا شوشہ صرف دھوکہ ہے۔ اصل میں امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے اور آمن ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہزاروں پیرا ٹروپس اور میرینز کو تعینات کیا جا چکا ہے۔ وارشپ اور ایئر ٹرانسپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خارق جزیرے پر قبضہ اور ایران کی انرجی انڈسٹری پر کنٹرول کے لیے ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایران اس دھوکے میں نہیں آ رہا۔ ایران نے امریکہ کے فوجی اڈوں پر تباہی مچا دی، فوجی ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں۔ امریکہ کے 15 فوجی اڈے شدید حملوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی فوجی اب اپنی جان بچانے کے لیے ہوٹلوں اور مختلف عمارتوں میں چھپ رہے ہیں۔ ایران مسلسل حملے کر رہا ہے اور امریکہ کے جدید ترین طیارے F-16، F-35، F-18 اور F-15 گرا چکا ہے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ امریکہ کے انٹرسیپٹرز کا اسٹاک ختم کیا جائے، جبکہ امریکی میڈیا خود تسلیم کر رہا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ ایران اب بھی روزانہ سینکڑوں ڈرونز بنا رہا ہے۔ اسرائیل 48 گھنٹوں میں ایران کی تمام انڈسٹریز تباہ کرنے کا حکم دے چکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے IDF کو حکم دیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ایران کی تمام عام انڈسٹریز کو تباہ کر دیا جائے۔ نیتن یاہو کو خوف ہے کہ اگر ٹرمپ نے جنگ روک دی تو اسرائیل ایران کو شدید نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اس لیے اسرائیل جلد از جلد زیادہ سے زیادہ تباہی کرنا چاہتا ہے۔ ایران اس وقت بھی اسرائیل پر مسلسل میزائل حملے کر رہا ہے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل اس کی شرائط نہیں مانتے، حملے جاری رکھے جائیں گے۔ ایران کی شرائط واضح، امریکہ کے اڈے ختم کرو، پابندیاں ہٹاؤ، تیل کا پیسہ دو۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات صرف اس وقت ممکن ہے جب امریکہ پہلی 2 شرائط مان لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام امریکی فوجی اڈے خطے سے ختم کیے جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تمام ٹینکروں کا پیسہ
ایران کو ادا کیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے بغیر تیل بیچنے کا حق حاصل ہے۔ ایران اب تک امریکہ اور اسرائیل کو مسلسل مار رہا ہے اور کسی بھی دھوکے میں نہیں آ رہا۔ یہ جنگ اب امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ شدید گراوٹ کا شکار، ان کے اپنے ووٹرز اور پارٹی کے لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ امریکہ کی 4 ہفتوں کی جنگ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیل بھی ناکام ہو چکا ہے۔ ایران کی قیادت انڈر گراؤنڈ ہے اور کسی بھی ٹریپ میں نہیں آ رہی، جبکہ ایران کا نیا سپریم لیڈر انتہائی سخت گیر اور انتقام لینے کو تیار ہے۔ قطر نے بھی کہا ہے کہ ایران کو ہرانا ممکن نہیں۔ ایران اب تک روزانہ 400 خودکش ڈرونز بنا رہا ہے اور اس کی صلاحیت اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایرانی میزائل حملہ F-18 لڑاکا طیارہ سمندر میں گرنے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو میزائل حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ مبینہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل طیارے کے ایک حصے کو ٹکرا کر اسے نکارہ بنا دیتا ہے، جس کے بعد طیارہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ براہ راست ہدف پر لگتا تو طیارہ مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کو ایران کی جانب سے ایک بڑا پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ امریکہ کے لیے واضح وارننگ ہے۔ اس پیش رفت نے فضائی جنگ کے توازن پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران کا خفیہ دفاعی نظام عالمی سطح پر حیرت اور تشویش۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ممکنہ طور پر ایک نیا اور خفیہ دفاعی نظام موجود ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہی نظام جدید امریکی طیاروں جیسے F-15، F-16، F-18 اور حتیٰ کہ F-35 کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو ٹیکنالوجی غیر معمولی حد تک جدید ہے۔ اس سسٹم کی لوکیشن اور نوعیت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران نے یہ صلاحیت پہلے سے تیار کر رکھی تھی مگر ظاہر نہیں کی تھی۔ اس پیش رفت نے عالمی طاقتوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ فضائی برتری کا توازن تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل کے حساس مقامات پر حملے، خطے میں خطرناک صورتحال۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے حساس اور ممکنہ طور پر جوہری تنصیبات کے قریب حملے کیے ہیں۔ ان حملوں نے اسرائیل کے لیے نئے سیکیورٹی چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مقامات کو نشانہ بنانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے مرکزی علاقے میں بھی تباہی کی اطلاعات ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جنگ اب ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عالمی برادری اس پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکہ کے دفاعی وسائل دباؤ کا شکار، طویل جنگ کا خدشہ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی وسائل تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر میزائل دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر کی کمی ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ایران کی حکمت عملی مسلسل ڈرون اور میزائل حملوں کے ذریعے ان وسائل کو ختم کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو امریکہ کو اپنے دفاعی ذخائر بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس سے یہ جنگ طویل اور مہنگی ہو سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ کار اسے انڈرلیس وار قرار دے رہے ہیں۔ صورتحال امریکہ کے لیے تشویشناک بنتی جا رہی ہے۔ مذاکرات یا جنگ حالات کنٹرول سے باہر ہونے کا خدشہ۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کی باتوں کے باوجود میدان جنگ میں کشیدگی کم نہیں ہو رہی۔ ایران کی جانب سے مسلسل حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جسے بعض ہلکے امریکی بیانات کا رد عمل قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکہ نے زمینی کارروائی شروع کی تو صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ خدشہ ہے کہ یہ جنگ عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے۔ اس وقت دونوں فریقین ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سفارتی حل نکالا گیا تو حالات مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران پر حملوں میں دوبارہ شدت، نئے ڈرون کی انٹری نے خطرہ بڑھا دیا۔ گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران ایران پر حملوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں حملوں میں کمی آئی تھی مگر اب دوبارہ شدت اختیار کر لی گئی ہے۔ اس دوران ایک نئے قسم کا ڈرون بھی ایران کی فضاؤں میں دیکھا گیا ہے جو عقاب کی شکل کا بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے ڈرونز کو پہچاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ عام پرندوں جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر جدید جاسوسی ٹیکنالوجی کا حصہ ہیں
اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ڈرون کس ملک کی جانب سے بھیجا گیا۔ جنگی حالات میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ مزید پیچیدہ رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اسرائیل پر کلسٹر میزائل حملے، دفاعی نظام کو شدید چیلنج۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل پر کلسٹر میزائل حملوں کا سلسلہ جاری۔ حالیہ حملوں میں کفر قاسم کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جہاں دھماکے سے گاڑیاں الٹ گئیں۔ کلسٹر بم ایک ہی وقت میں کئی چھوٹے بموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دفاعی نظام کے لیے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تل ابیب میں بھی فضائی دفاعی نظام کو متحرک دیکھا گیا۔ حزب اللہ بھی لبنان سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ جنگ کئی محاذوں پر پھیل چکی ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام شدید دباؤ میں ہے، خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آبنہ ہرمز پر کشیدگی، سینکڑوں جہاز انتظار میں کھڑے ہیں۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے باعث تقریباً 300 سے زائد جہاز رکے ہوئے ہیں اور گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ صرف ان ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی جو اس کے خلاف اتحاد میں شامل نہیں۔ امریکی اور اسرائیلی اتحادیوں کے جہازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال نے عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کو متاثر کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جنگی حالات میں اپنے دشمنوں کو یہ سہولت نہیں دے سکتا۔ ماہرین کے مطابق ایران، چین اور بھارت جیسے ممالک کو رعایت دے کر اپنے معاشی تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ معاملہ عالمی سیاست میں نئی کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ خارق جزیرے یا ایرانی ساحل پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے ٹریپس بچھا دیے۔ امریکہ ہزاروں پیراٹروپس اور میرینز بھیج رہا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ ایران میں گراؤنڈ آپریشن کا ارادہ رکھتا ہے۔ ممکنہ ٹارگٹس میں خارق جزیرہ، چابہار یا ایرانی ساحلی پٹی شامل ہے۔ ایران نے خارق جزیرے پر اضافی فوجی دستے اور ایئر ڈیفنس سسٹم منتقل کر دیے ہیں، جبکہ ایران نے وہاں ٹریپس اور مائنز بچھانا شروع کر دی ہیں تاکہ امریکہ کے لیے نو گو ایریا بن جائے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے جو امریکی لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔